رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو بات نکلتی ہے وہ کروڑوں سال کے بعد بھی غلط نہیں ہو سکتی، چاہے بالکل ظاہر کے خلاف ہو، لیکن ہو کر رہے گی، ہو کر رہے گی۔ ایک قصہ میں سنا دوں۔ آپ ہجرت کے موقع پر چھپ کر نکلے، صدیق اکبر ساتھ میں ہے، چاروں طرف بے ایمانوں نے سوچا زندہ پکڑ میں آ جائیں یا مار ڈالا جائے، بڑا بھاری انعام ملے گا۔ چاروں طرف بے ایمان پھر گئے۔ اس میں سراقہ ابن مالک ایک چودھری تھا دیہاتی، اس نے دیکھ لیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، بڑی خوشی ہوئی کہ بڑا مال ملے گا، لیکن جسے خدا رکھے اسے کون چکھے۔ سراقہ ابن مالک کا جو گھوڑا تھا وہ زمین میں دھسنے لگا۔ سراقہ ابن مالک گھبرایا، ارادہ ملتوی کر دیا، وہ پیر نکل گئے گھوڑے کے۔ اس کے بعد پھر اس نے سوچا کہ یہ تو یوں ہی ہو گیا، اس نے پھر ارادہ کیا حملہ کر دے گا، پھر پیر دھسے، 2-3 مرتبہ ایسا ہوا، ارادہ چھوڑ دیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا، کہا کہ میں یہاں سے آنے والوں کو روک دوں گا، دوسری طرف متوجہ کر دوں گا، آپ امن و امان سے تشریف لے جائیے۔ اس موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ ابن مالک سے یوں کہا کہ اے سراقہ، کیا حال ہوگا تیرا اس دن جس دن کسریٰ کے سونے کے 2 کنگن تیرے ہاتھ میں ہوں گے۔ حالانکہ وہم و گمان نہیں، یہ موقع ایسا تھا کہ کسریٰ ایک بہت بڑے بلاک کا مالک اور اس کے 2 کنگن اس کی بڑی عزت اور شرافت سمجھی جاتی تھی، اور وہ دیہات کا رہنے والا ایک چودھری، ظاہر کے اعتبار سے یہ بات انہونی دکھائی دیتی ہے، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو بات نکلی وہ کبھی انہونی نہیں ہو سکتی۔ میرا محترم دوستو، یہ سراقہ ابن مالک بعد میں جا کے مسلمان بن گئے اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے، دور صدیقی پورا ہو گیا، دور فاروقی آیا۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسریٰ فارس کی طرف بھیجا۔ میرے محترم دوستو، یہ کسریٰ جو تھا یہ ہارا، اس کا جو مال غنیمت تھا وہ سارا حضرت سعد ابن ابی وقاص نے اس کی فہرست بنائی۔ حضرت عمر نے وہ لسٹ دیکھی تو حضرت عمر نے یہ فرمایا حضرت سعد سے کہ اس کے اندر کچھ بھول معلوم ہوتی ہے۔ حضرت سعد تعجب میں پڑ گئے، دیکھا ادھر ادھر تو کسریٰ کے جو کنگن تھے وہ کہیں کونے میں پڑے ہوئے تھے، اسے نکالا، فہرست میں اسے داخل کر دیا۔ حضرت سعد ابن وقاص رضی اللہ عنہ تشریف لائے، مجمع صحابہ کا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سراقہ کو بلایا اور بلا کر یوں کہا کہ لوگ کسریٰ کے 2 کنگن اپنے ہاتھ میں دیے، اور پھر ان سے کہا کہ وہ منظر قائم کرو جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا منظر ہے۔ اس وقت حضرت سراقہ نے وہ ساری بات سنائی جو وہم و گمان میں نہیں ہوتی، وہ چیز اللہ نے کر کے دکھائی کہ کسریٰ کے کنگن کی خبر سراقہ ابن مالک کے بارے میں دی، اور حضرت عمر کو اتنا یقین تھا کہ یہ بات غلط ہو نہیں سکتی، کتنے یقین کے ساتھ یہ بات کہی۔